کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ایک عظیم قوم بن کے اٹھی امریکہ، اور ایسی اچیومنٹس کی دنیا کی تاریخ میں بہت کم قوموں نے کی ہیں۔ تو ان کے فاؤنڈنگ فادرز کی سوچ کیا تھی جس کی بنیاد پہ امریکہ اتنا عظیم ملک بن گیا؟ بینجامن فرینکلن امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک، وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو شیل گیو اپ their essential freedom for a little temporary safety، وہ جو اپنی وقتی حفاظت کے لیے اپنی آزادی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، those who shall give up their essential freedom for a little temporary safety deserve neither freedom nor safety۔ یہ سوچ ہے جس نے امریکہ کو بنایا۔ ہم امریکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنی خودداری کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ملک کسی تحفے میں آزادی میں نہیں ملا تھا۔ قائد اعظم جس وقت جدوجہد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ان کے سامنے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، 3 گنا زیادہ تعداد کے اندر ہندو تھے۔ اگر مسلمانوں کو لیڈ کیا، اگر ان کے ساتھ ٹکرائے، اور کس خودداری کے ساتھ ٹکرائے۔ ایک فنکشن ہو رہا تھا تو ختم ہوا تو ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم دونوں تھے، قائد اعظم پہلے اٹھ کے چلے گئے، ماؤنٹ بیٹن پیچھے آ رہا تھا۔ تو ایک صحافی نے پوچھا، اس نے کہا کہ جی وہ گورنر جنرل ہے۔ اس نے کہا وہ اپنی قوم کے لیڈر کا نمائندہ ہے، میں اپنی قوم کا لیڈر ہوں، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میری قوم کی بات ہے۔ یہ سوچ تھی جس سے پاکستان بنا تھا۔ اگر اس وقت بھی شہباز شریف ہوتے تو یقیناً قائد اعظم کو یہی مشورہ دیتے کہ جناح صاحب بیگرز کانٹ بی چوزرز، بیگرز کانٹ بی چوزرز کی ذہنیت سے پاکستان نہیں بنتا، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز کی ذہنیت سے پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں ملنے والی۔ حقیقی آزادی ملتی ہے جب قوم کی سوچ ایسی ہو، جب لیڈر کی سوچ ایسی ہو کہ دنیا کی طاقتور ترین پاور بھی اس سے سوال کرے کہ کیا ہم افغانستان پر حملے کرنے کے لیے آپ سے اڈے لے سکتے ہیں؟ تو لیڈر سوچے نہیں، لیڈر بولے ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، ایسے بنتی ہے آزاد قوم۔ اور جب ایک لیڈر کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے، جیسے ہم نے بات کی تھی، مجھے خوشی پچھلے 1 مہینے سے یہ ہو رہی ہے کہ لیڈر تو ہمارا تھا ہی دلیر ہمیشہ سے، اسی لیے تو ہم اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، لیکن میرے لیے پورے پچھلے 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے۔ میرے لیے شاید سب سے زیادہ خوشی کا دن 10 مارچ تھا۔ آپ بولیں گے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ 10 مارچ وہ پہلا دن تھا جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ 10 اپریل، سوری 10 مارچ کہہ رہا ہوں، 10 اپریل، 10 اپریل کو۔ لیکن میں اس کو سب سے خوبصورت دن اس لیے سمجھتا ہوں، وہاں پر لیڈرز نہیں بسیں لے کر آ رہے تھے، شفقت محمود اور میاں محمود الرشید نہیں لوگ لے کے آ رہے تھے، حماد اظہر اور شیخ امتیاز نہیں تھے، اسد عمر نہیں تھا، پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا تھا دنیا کو دکھائیں گے ہم آزاد ہیں۔ اور جب قومیں ایسے فیصلہ کر لیتی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، شہباز شریف دل بڑا کرو، یہ 22 کروڑ کی خوددار قوم ہے۔ جس دن تم نے فیصلہ کر دیا بوٹ پالش چھوڑنے کا اور خودداری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تمہیں بھی پتا چلے گا کہ جو رتبہ، جو عزت،
جو مرتبہ ملتا ہے ایک آزاد انسان بننے کا، اور خاص طور پہ 22 کروڑ عوام، دنیا کی بڑی عسکری طاقت، ایک نیوکلیر طاقت، جس دن یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی وہ بریگیڈیئر اسلم محمد نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ بریگیڈیئر نہیں بھی پہلے آئے تھے، انہوں نے بات کی تھی۔ میں آپ کو ذاتی اپنی بات بتاؤں، میرا 3 نسلوں سے فوجی خاندان سے تعلق ہے۔ میں اس خاندان سے ہوں، میرے والد، میرا بھائی، میرے بھتیجے، میرا بہنوئی، مجھے بے انتہا فخر ہے کہ انہوں نے جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اپنی چھاتی بارڈر پہ گولیوں کے سامنے جا کے رکھی کہ ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ تو جب آپ کے والد نے یہ کیا ہو، بھائی نے یہ کیا ہو، بھتیجوں نے یہ کیا ہو، بہنوئی نے یہ کیا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ دھمکی دے اور ہم اپنا سر جھکا دیں؟ نہیں جھکائیں گے سر، نہیں مانتے غلامی۔ میرے سے ایک صاحب پوچھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مجھے، آپ کو بعد میں بتا دوں گا شفقت بھائی کون صاحب تھے، ان کو دیکھو، اسد عمر جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بائیڈن میرا لیڈر نہیں ہے۔ نہیں ہے میرا لیڈر بائیڈن، میرا لیڈر قائد اعظم تھا، میرا لیڈر عمران خان ہے، نہیں مانتا کسی بار والے کو اپنا لیڈر۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی تمام پاکستانیوں کی طرح ہمارے پروفیشنلز بھی پاکستان کی کال پہ، یہ صرف خان کی کال نہیں ہے، یہ صرف خان کی جنگ نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن عمران خان نے کال دینی ہے، اور وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آج کل جو خبریں آ رہی ہیں اپنے سیاسی حریفوں کے پاس سے، جو ان کی میٹنگ کی رویداد نظر آتی ہے، جو تصویریں نظر آتی ہیں۔ عمران خان دیکھی تھی لندن والی تصویر؟ اس پہ ایک بہت بڑے ان کے پایدار صحافی نے کہا کہ کیا ضرورت کیا تھی تصویر لگانے کی۔ تو جیسے جیسے عمران خان کی کال کا ٹائم قریب آ رہا ہے، کامپیں ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں۔ جس دن کال آئے گی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع نکلنے والا ہے، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا دیکھے گئی کہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کر دیا ہے، غلامی غلامی غلامی، پاکستان زندہ باد۔ آئیے، ابھی آپ نے ایسے نہیں جانا، ایسے نہیں جانا، ڈاکٹر صاحبہ کام پکا کرواتی ہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے سب نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہمیشہ اعلان پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کہ سیٹوں پہ کھڑا ہونا ہے، سیٹوں پہ نہیں کھڑا ہونا، کھڑا زمین پہ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آپ حلف لیں گے، ہم سب حلف لیں گے جی، سب ٹھیک ہے جی، رائٹ ہاتھ اٹھا کے ہم سب لوگوں نے حلف لینا جی۔ میں پڑھوں گا اور آپ ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ میں بولوں گا میں، اور اپنا نام لوں گا، آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنا نام لینا ہے۔ میں اسد عمر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی آزادی و سالمیت اور خود مختاری کی تحریک میں اپنے قائد عمران خان کے شانہ بشانہ کام کروں گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے صدق کے دل سے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔